اردو اکیڈمی ناندر کی جانب سے جماعت اسلامی ناندر کے دفتر میں ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران پروفیسر یونس فہمی اور ایڈوکیٹ بہاؤالدین کی تحریر کردہ کتابوں کا رسمی اجرا بھی انجام دیا گیا۔ ناندر کے معروف ادیب اور شاعر پروفیسر یونس فہمی نے اردو ادب کے فروغ کے لیے ہمیشہ سے ہی سرگرم رول ادا کیا ہے۔ پروفیسر یونس فہمی کی تحریر کردہ نئی کتابیں اردو شاعری میں طنز و مزاح الفاظ کی بازیگری کے اجرا کے لیے اردو اکیڈمی ناندر کی جانب سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ملک کے مختلف مقامات سے جن شخصیات کو مدعو کیا گیا ان میں اورنگ آباد سے اسلم مرزا، پربھنی سے عبدالرشید انجینئر، حیدرآباد سے ڈاکٹر معظم علی خان اور سراج دیشمکھ شامل ہیں۔ ڈاکٹر محمد جیلانی نے جلسے کی صدارت کی۔ معروف ادیبوں اور دانشوروں کی موجودگی میں ان کی کتابوں کا اجرا عمل میں آیا۔ اسی طرح دوسری کتاب عصری افکار ایڈوکیٹ بہاؤالدین نے تحریر کی ہے۔ یہ کتاب دراصل ان مضامین کا مجموعہ ہے جو ملک کے مختلف قومی سطح کے اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس میں مختلف مضامین جن میں لازمی حق تعلیم، وقف جائیدادوں کا تحفظ، مسلم ریزرویشن وغیرہ پر سیر حاصل مضامین تحریر کیے گئے ہیں۔ پروگرام سے خطاب کے دوران مقررین نے دونوں مصنفین کی کتابوں پر تبصرے کیے اور ان کتابوں کو موجودہ حالات کے تحت نہایت اہم اور غیر معمولی اہمیت کی حامل قرار دیا۔ پروگرام میں اردو کی بقا اور فروغ دینے کے لیے بھی محبان اردو کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی نصیحت کی گئی۔ تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آج ایڈوکیٹ محمد بہاؤالدین صاحب کی جو کتاب ہے عصری افکار، اس میں زیادہ تر مضامین قانون سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک عام شہری کو قانون کی معلومات آسان زبان میں، دلکش لہجے میں کس طرح سے پیش کی جانی چاہیے وہ اس کتاب میں ہے، اور ایسی معلومات بیش بہا معلومات اس میں ہے تمام مضامین میں کہ ایک عام آدمی کو قانون جاننا چاہیے، لیکن قانونی کتاب پڑھ کر تو قانون نہیں سمجھ میں آتا، تو کیونکہ یہ پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہے تو انہوں نے بڑے آسان زبان میں ان قانونی مضامین میں ایسی اچھی باتیں کہی ہے، خصوصاً اوقاف کے تعلق سے اور رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ بڑے سلگتے ہوئے موضوعات ہیں کہ ان سب کا انہوں نے احاطہ کیا ہے، کوشش کی ہے۔ عصری افکار کو میں نے جو ہے ایک کنسٹرکٹیو انداز میں پایا جو مسلمانوں کے برننگ پرابلم سے تعلق رکھتی ہے، مسلمانوں کے سلگتے مسائل سے تعلق رکھتی ہے، اس کا انہوں نے جو ہے حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ صرف انہوں نے نشاندہی کی بلکہ حل بھی پیش کرنے کی کوشش، کیونکہ وہ ایک قانونداں بھی ہیں، اس کا فائدہ اس نے اٹھایا کہ بھئی قانون کے ذریعے ہم کیسے جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہمارے حقوق جو آئین کے ذریعے ہم کو مل سکتے ہیں، تو یہ فائدہ ہے۔ میں کیا کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں نے جو لکھا ہے اس کو جب لوگ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ میں نے تو اس کو بہت سوچ سمجھ کر اور بہت محنت کے ساتھ لکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو عوام میں مقبول ہو جائے، پڑھنے والوں میں مقبول ہو جائے تو یہ بھی نہیں خوش نصیبی کی بات ہے۔ موضوعات کا انتخاب کس حساب سے کیا آپ نے، یا اس کے کن؟ بھئی وہ طنز و مزاح پر جو کتاب ہے وہ تو ایک طرح کا تحقیقی مقالہ ہے، جیسے کہ میرے دوست فہیم نے بھی کہا کہ میں یونیورسٹی میں کوشش کروں گا کہ ان کو پی ایچ ڈی ملے گی۔ وہ میرے ایم اے کا ڈیزرٹیشن ضرور ہے لیکن اس میں محنت بہت کرنا پڑی، اور اس کے جو حوالے ہیں وہ انتہائی کریکٹ ہیں، اس میں ذرا بھی کسی جگہ بھی کوئی غلطی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور شعراء کا جو کلام ہے اور ان شعراء پر جو تبصرے ہیں ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ طنز کیا ہے، مزاح کیا ہے، اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے۔ شہر ناندیڑ میں جو ادبی سرگرمیاں جاری ہیں اور جو کتابوں کی اشاعت عمل میں آ رہی ہے وہ بڑی خوشائن بات ہے۔ آج بہاؤالدین صاحب کی عصری افکار، یونس فہمی صاحب کی اردو شاعری میں طنز و مزاح اور لفظوں کی بازیگری، یہ 3 کتابیں آئی ہیں پروگرام پر۔ تو ناندیڑ کی جو ادبی سرگرمیاں ہیں یہ ایک لحاظ سے بہت تشفی بخش ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ آج ایڈوکیٹ بہاؤالدین صاحب کی کتاب جو نثر میں لکھی ہوئی ہے، عصری افکار کا اجرا ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ کتاب مراٹھواڑہ کی ادبی، ثقافتی، قانونی اور سائنسی تاریخ میں ایک اضافہ ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردو کی کتابیں شائع ہوتی ہیں وہ زیادہ تر شعری مجموعے ہوتے ہیں، افسانوی مجموعے ہوتے ہیں، ناول ہوتے ہیں یا اور کوئی تنقیدی مضامین کی ہوتی ہے، لیکن بہاؤالدین صاحب کی اس کتاب میں عصری افکار میں جن موضوعات کو انہوں نے قلم کے لیے چنا ہے وہ موضوعات جو ہے ادبی موضوعات سے بالکل ہٹ کر ہے۔ میں وہ بہاؤالدین صاحب کی کتاب بھی پڑھا ہوں اور جو تو
یونس فہمی صاحب کی کتابیں بھی پڑھا ہوں. یہ کتابوں سے زیادہ یہ شخصیتیں میرے لیے جو تو بہت پرانی ہیں اور جو تو آج میرے بھی دماغ میں تازہ ہو گیا ہے کہ ناندیڑ میں اردو اکیڈمی کے ذریعے کیا کیا کام ہوئے. میں بھی کچھ شریک تھا اس ساتھ، لیکن جو تو حافظے میں نہیں تھی سب چیزیں. زبردست تاریخی کام ہوئے ناندیڑ میں. قابل تعریف ہے جو تو اردو اکیڈمی کا کام اور بہاؤالدین صاحب اور یونس فہمی صاحب اور یہاں کے دیگر شعراء ادبا اور اردو کا زبردست کام ہو رہا ہے ناندیڑ میں. اور یہ کتابیں بھی یقیناً فائدہ مند رہیں گی اگر لوگ جو تو اس کو پڑھے تو اوقاف کے تعلق سے معلومات. اور دستور سازی پہ بھی اس کتاب میں جو تو آپ کے دستور جب بنا اس سلسلے میں کیا کیا ہے بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ بڑی مفید رہیں گی کتابیں.